نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج درس قرآن میں ہم آیت الکرسی کا مطالعہ کریں گے۔ آیت الکرسی قرآن کریم کے سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، ایک ہائٹ ہوتی ہے، ایک پیک ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح قرآن کریم کی جو پیک ہے وہ کیا ہے؟ سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ اس کی کیا ہے؟ ایک ہائٹ ہے، ایک چوٹی ہے، پیک ہے۔ اور سورۃ البقرہ کی جو پیک اور چوٹی اور ہائٹ ہے وہ کیا ہے؟ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے اطراف ارد گرد گھومتی ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید کا جو پورا پیغام ہے اس ایک آیت میں مینشن کیا ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں، اور بالکل توحید کا اور ایک پیغام کہاں ملتا ہے؟ ایک سورت میں، سورت الاخلاص میں۔ سورت الاخلاص اور آیت الکرسی دونوں ہی توحید یعنی کہ وننس آف اللہ، اللہ رب العزت ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ اس کو اجاگر کرتی ہے آیت الکرسی بھی اور سورہ اخلاص بھی۔ جس طرح سے سورت العصر ہے اور اسی کو ریفلیکٹ کرتی ہے آیت البر۔ سورت جو عصر ہے وہ ایک سورہ ہے، اور آیت البر آیا نمبر 177 آف سورہ البقرہ، وہ دونوں آپس میں ریلیٹڈ ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں میں کہ نیکی کا کیا مقام ہوتا ہے، نیک انسان ہے تو اس کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، کیا ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے، وہ آیت البر یعنی ایک آیت میں اور سورت العصر پوری ایک سورت میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے جس طرح سے سورت الاخلاص کو ایک تہائی قرآن کہا گیا ہے۔ ایک تو تہائی قرآن کیوں کہا گیا ہے؟ یہ قرآن کریم کا جو ایک تہائی حصہ ہے، 1/3 آف دی قرآن از توحید، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو مینشن کیا ہے پورے ایک تہائی قرآن میں۔ یعنی اگر قرآن کے 3 حصے کیے جائیں، 10 پارے کیے جائیں، مطلب لگاتار ایسے نہیں 1 سے 10 11 سے 20، بلکہ اگر اس کے جو مفہوم یا اس کے ٹرانسلیشن یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آیتیں نازل کی ہیں، اگر ان آیتوں کو اگر چھانٹ کر الگ کیا جائے تو ہمیں 1/3 یعنی کہ 1/3 آف دی قرآن توحید بیسڈ ہوگا، یعنی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی۔ تو اس میں توحید کا بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے سورت الاخلاص کو 1/3 قرآن کہا ہے نا۔ ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی 3 مرتبہ سورت الاخلاص پڑھ لے تو اس کو اتنا ہی ریوارڈ ملتا ہے، اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا یہ قرآن پڑھنے کے برابر، کیونکہ 3 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ 1/3 مل کر پورا ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہرگز کہ ہم صرف سورہ اخلاص پڑھ دیں اور قرآن کو پیچھے چھوڑ دیں، نہیں۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ایک فضیلت بیان کی ہے کہ توحید کا جو مضمون ہے وہ اخلاص میں، سورہ اخلاص میں پوری سورہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر یہ جو آیت ہے یہ ایک آیت ہے، لیکن حجم کے اعتبار سے اگر والیوم دیکھا جائے تو اس کے اندر 3 سورہ اخلاص سما سکتی ہیں، لیکن آیت یہ طویل ہے اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو بیان کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کا کچھ ایک میراکل، ایک معجزہ جو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں جو الفاظ کا معجزہ ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا اس میں رکھا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ
لا الہ، لا نہیں، الہ معبود، الا سوائے ہوا، ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے سوا. اب دیکھیں اگر ہم دعا بھی جو مانگتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف پہلے کی جائے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، ہم نے اپنا مدعا بیان کرنا ہے، یعنی ہم نے اپنے لیے دعا مانگنی ہے، پھر دوسروں کے لیے دعا مانگنی ہے، پھر آخر میں دوبارہ سے درود شریف پڑھنا ہے. یہ طریقہ ہے دعا کا. تو اگر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کے لیے جو بہترین الفاظ ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود چن کر آیت الکرسی میں یہاں پر مینشن کر دیا، اور اس کی بہت ساری فضیلتیں بھی ہیں آیت الکرسی کی. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد ہم اس کو کیا کریں، تلاوت کریں. ایک مرتبہ ہر نماز کے بعد اگر تلاوت کی جائے تو موت اور انسان کے مطلب فلاح کے بیچ میں صرف یہ آیت الکرسی ہے جو انسان کو فلاح تک پہنچا دے گی اگر آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھی جائے. ایز ویل ایز ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، رقیہ کا ایک حصہ ہے. رقیہ کسے کہا جاتا ہے؟ جب ہم شیطان، جن اور دوسری حسد اور تمام چیزوں سے پروٹیکشن کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے جو پڑھتے ہیں، تو وہ آیت الکرسی محافظ بن کر، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہم رات میں یہ آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں تو ایک فرشتے کو ہمارے سر پر محافظ فرشتہ تعینات کر دیتے ہیں جو صبح تک ہماری حفاظت کرتا ہے آیت الکرسی پڑھنے سے. پھر اس کے بعد یہ اگر آپ لوگوں کو وہ حدیث پتا ہوگی جو آئی تھنک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس کی مروی ہے کہ ایک شخص جو تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال غنیمت ہوتا ہے، بیت المال یعنی جو بھی خزانہ ہوتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے اس شخص کو کھڑا کیا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پروٹیکشن کے لیے کھڑا کیا تھا کہ بھائی یہ سارا سامان ہے، اس کی نگرانی کرنا ہے آپ کو رات بھر. تو ایک شخص آیا چوری کرنے کے لیے، اور وہ چوری کرنے جاتا ہے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس کو پکڑ لیتے ہیں. تو وہ کیا کہتا ہے کہ دیکھو مجھے مت پکڑو، نہیں تو وہ آپ صلی اللہ وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ کہ دیکھو تم چوری کرنے آئے ہو، یہ جو بیت المال ہے اس کو چوری کرنے کے لیے آئے ہو، میں تمہیں پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا. وہ کہتا ہے نہیں نہیں مجھے معاف کر دو، میں آئندہ سے ایسا نہیں کروں گا، تم مجھے چھوڑ دو. تو وہ کیا کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس شخص کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر اگلے دن پھر سے وہ بیت المال جو ہوتا ہے اس کے اوپر نگرانی کر رہے ہوتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، اور پھر وہ جو شخص ہوتا ہے پھر دوبارہ سے اگلے دن چوری کرنے کے لیے آتا ہے. اب وہ دوبارہ سے چوری کرنے کے لیے آتا ہے، چپکے سے آتا ہے، لیکن پھر سے حضرت ابو ہریرہ کیا کرتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں. اور پکڑتے ہیں تو کہتے ہیں آج تو میں تجھے کیا کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا کہ تو کیا کرتا ہے، چوری کرنے کے لیے آتا ہے، چوری کی نیت سے بیت المال کو چوری کرنے آتا ہے. تو کہتا ہے نہیں نہیں مجھے معاف کر دو اور میں آئندہ سے ایسا نہیں کروں گا. پھر کیا ہوتا ہے، تھرڈ ٹائم تیسرے دن دوبارہ سے ایسے ہی وہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ نگرانی کر رہے ہوتے ہیں، وہ تیسری مرتبہ آئی ایم ناٹ رانگ حضرت ابو ہریرہ ہی تھے اس نگرانی کے لیے، تو وہ اس کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں. وہ تیسرے دن دوبارہ آتا ہے اور اس کو چوری کرنے کے لیے بیت المال میں داخل ہوتا ہے. اب وہ داخل ہوتا ہے، پھر سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں اور پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج تو میں تجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر ہی جاؤں گا کہ تو نے چوری کرنے کے لیے بار بار کوشش کی ہے. تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں آپ کو ایک اچھا والا راز بتاتا ہوں، آپ مجھے چھوڑ دو، میں آپ کو ایک راز بتاتا ہوں. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہاں کیا راز بتا رہے ہیں تجھے؟ تو وہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے آیت الکرسی پڑھ کے مطلب آیت الکرسی پڑھ لیا کریں اس مال کے اوپر، تو شیطان جو ہوگا یا کوئی بھی ہوگا جو اس سے حفاظت ہوگی. ٹھیک ہے، جو آپ کا مال ہے اس کی حفاظت ہوگی. تو وہ جو جب حضرت ابو ہریرہ جو ہے یہ بات سنتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اتنی اہم بات جو ہے اس نے بتائی کہ شیطان بھی اس چیز کو چھو نہیں سکے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماجرا بتایا یہ. اور اچھا یہ جیسے جیسے ہو رہا تھا نا، تو حضرت ابو ہریرہ صبح کو جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایسے ایسے ایک رات کو چوری کرنے کے لیے آیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن کہتے تھے کہ آج وہ پھر آئے گا، آج وہ پھر آئے گا، آج وہ پھر آئے گا. تو اس طریقے سے 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا، لیکن وہ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے بتایا تھا وہ رات کو آتا تھا.
اور تیسرے دن جب آیا تو وہ یہ بات بتا کر گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ہریرہ اگلے دن بتاتے کہ یا رسول اللہ آج وہ پھر سے آیا تھا، لیکن اس نے کیا کہا کہ اگر آپ آیت الکرسی پڑھ لیں تو شیطان بھی اس سے دور ہو جائے گا، یعنی کہ وہ آپ کے جو سامان ہے، جو مال ہے، اس کے اندر کوئی مطلب چوری نہیں کر پائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہے تو وہ جھوٹا، لیکن اس نے بات بہت سچی کہی. یعنی وہ جھوٹا کون تھا؟ وہ شیطان تھا. وہ شیطان ہی تھا، لیکن اس نے خود ہی بتا کر گیا اپنے آپ سے کہ میں جو ہوں وہ آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے جو لوگوں سے، جو لوگوں کے اطراف ایک فرشتہ اللہ رب العزت کیا کر دیتے ہیں، تعینات کر دیتے ہیں، جو کیا کرتا ہے اس کی انسان کی بھی اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے. یعنی جو شیطان خود اپنے بارے میں بتا کے گیا کہ آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے میں کیا ہو جاتا ہوں، دور ہو جاتا ہوں. تو ہمیشہ اس چیز کا اہتمام کریں، یہ رات کو سونے سے پہلے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کریں. اور کہا جا، اور ایک اور آئی تھنک حدیث کا مفہوم ہے کہ دو چیزیں جو ہیں بہت آسان ہیں، یعنی پڑھنے کے لحاظ سے بہت آسان ہے، لیکن لوگ اس کو سکپ کر دیتے ہیں نمازوں کے بعد. اور وہ کیا ہے؟ آیت الکرسی اور جو ہے ہماری تسبیح فاطمہ ہے نا، 33 ٹائمز سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر والا. تو وہ تسبیح کو اسکپ کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کے بہت بڑے بڑے فائدے اور فضیلتیں ہیں. تو ہم نے ایک طریقے سے اس کی فضیلت چھوٹے سے پیرائے میں بیان کی ہے، ناٹ ایگزیکٹ ورڈز، لیکن جو اس کا مفہوم ہے اس سے سمجھ لیجئے کہ شیطان خود بھی آیت الکرسی سے کیا ہوتا ہے، ڈرتا ہے اور دور بھاگتا ہے، کہ جس نے آیت الکرسی پڑھ لی تو اس کے قریب شیطان نہیں بھٹکتا، تو اس کی وہاں حفاظت کرتی ہے. اور جو صبح کو آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کی شام تک حفاظت ہوتی ہے، جو شام کو پڑھتا ہے اس کی رات تک حفاظت ہوتی ہے. تو ویسے بھی ہم نے ہر نماز کے بعد اس کی تلاوت کرنی ہے. تو اب ہم ترجمے کی طرف جا رہے تھے کہ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا، اللہ وہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا سوائے اس کے. معبود کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت بارہا بہت ساری جگہ پر بتایا ہے کہ لوگ جو ہیں دوسرے بتوں کو اپنا کیا کرتے ہیں، معبود بنا لیتے ہیں. ہم جانتے ہیں مشرک لوگ جو ہوتے ہیں بتوں کو معبود بناتے ہیں. اور آج کے دور میں تو لوگوں نے کیا کیا ہے، بتوں کو چھوڑیں، ہر جو نان مسلمز ہوتے ہیں یا کافر ہوتے ہیں وہ کیسی کیسی چیزوں کو کیا کرتے ہیں، اپنا معبود بنا لیتے ہیں. ستاروں کو، چاند کو، سورج کو لوگ آتش پرستی کرتے ہیں، یعنی کہ فائر ورشپرز ہوتے ہیں. کوئی ستاروں کو پوجتا ہے، کوئی بتوں کو پوج رہا ہے، کوئی لکڑی پتھر کو پوج رہا ہے، کوئی دریاؤں کو پوج رہا ہے، کوئی کسی چیز کو پوج رہا ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کوئی تو ایسا بھی ہے جو اپنی ہوا یعنی کہ اپنی خواہش نفس، اپنے ڈیزائرز کو پوچھتا ہے، یعنی جو اس کا دل کہتا ہے وہ کرتا ہے، چاہے وہ اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف ہو. تو اللہ نے بتا دیا کہ اللہ رب العزت ان تمام شرک سے کیا ہے، پاک ہے. عبادت کے لائق صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. الحی، الحی، حی کا مطلب ہے زندہ. زندہ کا مطلب کہ اللہ رب العزت ایسا زندہ ہے کہ وہ کسی سے جنا نہیں گیا، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا، وہ خود بخود اپنی ذات میں زندہ ہے. اور القیوم، قیوم کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنے والا، تھامنے والا. تھامنے والا یعنی کہ ہر جو چیز ہے دنیا میں اللہ رب العزت نے تھام کر رکھی ہوئی ہے. اور اللہ رب العزت ایسا زندہ اور قائم ہستی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ذات ہے وہ کسی کے اوپر بیس نہیں ہے، کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی آپ میں کیا ہے، زندہ ہے، جاوید ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے تمام مخلوقات کو تھامنے والا ہے. ٹھیک ہے، قیوم کا مطلب ہوتا ہے تھامنے والا. پھر لا تأخذہ، لا نہیں، تأخذہ اخذ کرتی یعنی پکڑتی یا آتی، سنتن نیند، ولا نوم، سوری اونگ، سلمبر، ولا نوم نہ ہی نیند. اللہ رب العزت کو نہ تو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اونگ کیا ہوتی ہے؟ جو ہم دیکھیں ہمیں بہت تیز نیند آ رہی ہوتی ہے اور ہم سو نہیں سکتے، ہم کہیں باہر ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، جھونکے لے رہے ہوتے ہیں نا، اونگ لیتے ہیں. اور نیند کیا ہوتی ہے؟ وہ پوری کمپلیٹ نیند ہوتی ہے نا، سلیپ اینڈ سلمبر.
اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں فرمایا گیا کہ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. کیوں؟ دیکھیں اب اس کے اوپر ایک واقعہ ہے جو کہ اس کی کوئی روایت تو نہیں ملتی، لیکن اگر ہم اس کو ایکسپلین کرنا چاہیں تو بہت اچھی طرح سے اس واقعے سے سمجھ آتا ہے کہ ایک شخص نے کہا، اب یہ لوگوں نے ایسا مینشن کیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا، لیکن اس کی کوئی اصل روایت نہیں ملتی، تو ہم اس کو ایسے ہی آپ کو جنرلی ایکسپلین کرتے ہیں. ایک شخص نے کہا کہ اللہ رب العزت کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کو اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، اور کیسے اس نے دنیا کو تھام کر رکھا ہوا ہے. تو کہا کہ تم جو ہو، جس نے وہ سوال کیا تھا اس کو کہا گیا کہ تم جو ہو ایک شیشے کو لے کر کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک ہے، ایک بڑا سا شیشہ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ تم اس کو لے کر کھڑے ہو جاؤ اور تمہیں کل تک سونا نہیں ہے. ٹھیک ہے، سونا نہیں ہے. تو وہ جو تھا وہ شخص جو تھا، کھڑے کھڑے اس کی صبح ہو گئی، شام ہو گئی، رات ہو گئی، وہ کوشش کر رہا ہے کہ مجھے نیند نہ آ جائے، نیند نہ آ جائے، نیند نہ آ جائے، پوری کوشش کر رہا ہے کہ مجھے نیند نہیں آ جائے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے، 25 گھنٹے، 26 گھنٹے، دوسرا دن جب آتا ہے تو اس کو ہلکی سی کیا آتی ہے، وہ لگتی ہے، جھپکی آتی ہے، اور اس کے ہاتھ سے کیا ہوتا ہے، شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے، شیشہ جو ہے وہ گر جاتا ہے، وہ سب جگہ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیا مطلب، یہ اس سے مجھے بات نہیں سمجھ آئی. تو کہا گیا کہ دیکھو تمہاری ہلکی سی اونگ نے کیا کیا، اس پورے شیشے کو بکھیر کر رکھ دیا. تو اللہ رب العزت ایسا زندہ جاوید اور ایسی ہستی ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نعوذ باللہ اونگ آتی تو کیا ہوتا، یہ پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا، ساری کائنات ایک دوسرے سے اسی طرح سے ٹکرا کر بکھر جاتی جس طرح سے اب یہ شیشہ جو ہے بکھر گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسا ہے، زندہ ہے، قائم ہے، اور نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے. اگر اونگ بھی آ جائے گی تو یہ پوری دنیا آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا کر ایک بگ بینگ ہوگا اور سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا. لہو ما فی السماواتی، لہو اسی کے لیے ہے، ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی میں الارضی زمین میں ہے. اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، یعنی ہی از دا ہول اینڈ سول اونر. اللہ رب العزت ہی اس کا کیا ہے، اونر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک ہے. اللہ رب العزت مالک کل ہے. ہر چیز جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ سب کی سب اللہ رب العزت کی ملکیت ہے. اور ملکیت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز کے ہم مالک ہیں تو ہم جو چاہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، جیسا چاہیں اس کو ڈال سکتے ہیں، ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر چیز کیا ہے، ملکیت، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم وہ جانتا ہے، وہ علم رکھتا ہے، ما بینا جو بین ایدیہم، ید کہا جاتا ہے ہاتھوں کے درمیان. ٹھیک ہے، بینا مطلب درمیان، ایدی ید کا پلورل ہے، ہاتھوں کے درمیان، ان کے دو ہاتھوں کے درمیان. ہاتھوں کے درمیان کا مطلب ہوتا ہے سامنے، فرنٹ کو کہا جاتا ہے. عربک میں ایدیہم کا مطلب ہوتا ہے ان کے ہاتھوں کے سامنے، دیٹ مینس ان کے فرنٹ میں ہے، جو سامنے ہے. وما خلفہم، خلفہ مطلب پیچھے، ایدیہم ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ، سوری آئی اسکپٹ ون آیا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. من ذا الذی، کون ہے وہ جو، یشفع وہ شفاعت کرے نا، سفارش کرے، عندہ اس کے نزدیک، الا باذنہ سوائے اس کی اذن کے، سوائے اس کے حکم کے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 مرتبہ سورہ بقرہ میں لگاتار کیٹیگوریکل ڈینائل 3 مرتبہ کیا کہ کوئی سفارش نہیں، کوئی سفارش نہیں، کوئی سفارش نہیں، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد یہاں پر استثناء یعنی ایک ایکسیپشن دیا، الا باذنہ، کوئی شفاعت کر ہی نہیں سکتا سوائے یہ کہ اللہ رب العزت اس کو اذن، اپنی اجازت عطا فرمائے. تو یہاں پر ہم سورہ نبا میں پڑھتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے سامنے کوئی بات کرنے کا بھی اس کو کسی کو یارا نہ ہوگا، کسی کی زبان تک کھلنے کا، چاہے وہ بڑے بڑے فرشتے ہی کیوں نہ ہو، الا باذنہ یعنی سوائے اس کے اذن کے، سوائے اس کے حکم کے. تو اللہ تو آگے پیچھے سب جانتا ہے، اور کوئی اس کی سامنے سفارش
شفاعت نہیں کر سکتا سوائے اس کے حکم کے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو اس کے ان سب کے آگے ہے اور جو ان سب کے پیچھے، یعنی اگلا پچھلا، جو آگے فیوچر میں آنے والا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو پاسٹ میں ہو چکا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو حال میں ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. تو اگلا پچھلا سب کچھ اللہ رب العزت کیا ہے، اس سے اللہ رب العزت کے علم میں ہے ہر چیز. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ سفارش کوئی کیوں نہیں کر سکتا. اب دیکھیں ہمیں اگر کسی کی سفارش کرنی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی بچے کو لے کر جاتے ہیں پرنسپل کے پاس اور کہتے ہیں کہ پرنسپل سر اس بچے کو ایڈمیشن دے دیجئے، میں جانتا ہوں کہ اس کا جو ہے اس سال مارکس کیوں کم آ گئے، کیونکہ یہ ایسے ایسے اس کے گھر میں ایسا وہ ہو گیا تھا، کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، یا یہ بیمار ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے یہ اس سال اتنے مارکس نہیں لا سکا. میں اس بچے کی پورے اس کو جانتا ہوں، ہسٹری کو جانتا ہوں، اور آپ اس کو ایڈمیشن دے دیجئے تاکہ میں اس کے آگے کی گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ بہت اچھی طرح سے پرفارم کرے گا. تو وہ شخص سفارش کرنے گیا اس شخص کے سامنے جو اس کی پچھلی باتوں کو نہیں جانتا، تو وہ سفارش کیا ہو گئی، کام آ گئی، ہے نا، اور اس نے پرنسپل نے اس کو ایڈمیشن دے دیا. لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ سفارش کرنا اس کے سامنے آسان ہے ہی نہیں. کیوں آسان نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہم کیسے کہہ سکتے کہ اللہ ہم تو اس کا پورا پاس جانتے ہیں اور تم یعنی آپ اس کو کیا کر دے، جنت میں داخل کر دے اور اس کو جہنم سے نجات عطا کر دے کہ یہ تو بندہ جو ہے بڑا نیک تھا. تو ہم تو اس کا ظاہر جانتے ہیں نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر باطن آگے پیچھے اور آگے وہ کیا کرنے والا ہے وہ تک جانتا ہے. تو سفارش کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو سامنے سے کچھ جانتا ہی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سفارش کرنا کوئی آسان کام ہے ہی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو اجازت دے گا اور جس کے بارے میں اجازت دے گا بس وہی لوگ اور اسی کے بارے میں وہ سفارش ہو سکے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں 3 مرتبہ منع کیا کہ نہیں، کوئی سفارش نہیں، کوئی سفارش نہیں، کوئی سفارش نہیں. پھر اللہ نے کہا کہ جس کو اللہ اجازت دے دے. اور لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ نیک بندے، کچھ حافظ قرآن، کچھ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں شہداء ہیں، ایسے ہم بہت سارے اللہ رب العزت نے کیٹیگریز بنا رکھی ہیں جو کیا ہوں گے، سفارش کریں گے، لیکن وہ سب بھی اللہ رب العزت کی اجازت سے ہی سفارش کریں گے. تو اللہ نے فرمایا کیونکہ میں آگے پیچھے جانتا ہوں اسی لیے سفارش کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اللہ بِإِذْنِهِ، سوائے یہ کہ میں اسے اجازت دے دوں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور ولا یحیطون، اور نہیں وہ سب احاطہ کر سکتے، نہیں وہ سب گراسپ کر سکتے، سمجھ سکتے کس چیز کو، بشیء، کسی چیز کو بھی نہیں احاطہ کر سکتے، من علم ہی، اس کے علم میں سے، الا بما شاء، سوائے اتنا کہ جو وہ چاہے. یعنی کوئی بندہ اللہ رب العزت کے علم میں سے علم کو جان ہی نہیں سکتا، اس کے لیول کو جان ہی نہیں سکتا سوائے یہ کہ اللہ اس کو اتنا علم دے دے جتنا اللہ نے چاہا. تو کسی بندے کو بھی اگر کوئی علم حاصل ہے، اور ہم دنیا میں کہتے ہیں نا عالم، کوئی علم حاصل کر لیتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں اس کو، عالم بن گئے ہیں. کسی کو ہم کہتے ہیں عالم بن گئے ہیں؟ نہیں، عالم کا مطلب ہوتا ہے علم حاصل کیا ہے اس فیلڈ میں، لیکن ہر فیلڈ کا علم حاصل نہیں کیا. عالم تو ہے لیکن کمپلیٹ نہیں ہے. اور وہ علم بھی کیسا ہوتا ہے انسان کا، ٹیمپرری ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے، مکمل نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت کیسے ہے، علیم، کنٹینیوس علم ہے، مکمل علم ہے. تو کامل علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم میں سے جو کچھ بندوں کو دینا چاہیں وہ اس کی اذن سے ہوتا ہے. تو جب ہم جانتے ہی نہیں کسی کے بارے میں تو ہم سفارش کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کے کانٹیکس میں کہا کہ بندے میرے علم کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے. یعنی اللہ رب العزت کا علم جو ہے وہ بندے کی سمجھ سے بہت کیا ہے، بالا تر ہے. وسیع کرسی السماوات والارض، وسیع واسع ہے، پھیلی ہوئی ہے، کرسی ہو، کرسی اس کی کرسی. اب کرسی کے الگ الگ ترجمے الگ الگ مفسرین نے کیے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پر کرسی کا مطلب ہے علم، کسی نے کہا اللہ رب العزت کا اقتدار، جو اس کی اتھارٹی ہے کہ وہ آسمان اور زمین میں پھیلی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کنگ شپ ہے وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، آسمان اور زمین میں. تو کسی نے کرسی کا ترجمہ علم کیا، کسی نے اقتدار کیا، کسی نے اللہ کی اتھارٹی کیا.
تو یہ الگ الگ ترجمے ہوئے، اور کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے واضح طور پر کوئی ظاہری کرسی ہو جو کہ انسانوں کی کرسیوں سے بالکل مختلف ہے نا، دنیا میں جو کرسی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کس طریقے کی کوئی فزیکل چیز ہو جو کہ ہماری سوچ اور فہم سے بالا تر ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی کرسی سارے آسمانوں اور زمین میں پھیلی ہوئی ہے، ولا یعودہ حفظہما، ولا یعودہ، اور نہیں تھکاتی، نہیں کیا کرتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عاجز کرتی، حفظہما، ان دونوں کی حفاظت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دنیا یہ جو آسمان اور زمین کی حفاظت ہے اس سے کوئی تھکان محسوس نہیں ہوتی ہے نا۔ ہم کچھ کام کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتی ہے، ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم تھوڑا سو جائیں، اپنے آپ کو ریچارج کر لیں، ہم کچھ کھا لیں تاکہ ہمارے اندر دوبارہ طاقت آ جائے۔ اللہ رب العزت کو ایسی کوئی تھکان محسوس نہیں ہوتی ساری کائنات کی حفاظت کرنے کے باوجود بھی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ تو علی، بہت اعلیٰ، بہت بلند و بالا ہے، العظیم، بڑا عظمت والا ہے۔ تو یہاں پر یہ ترجمہ تھا، ہم ایک مرتبہ صرف ترجمہ پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، الحی، زندہ ہے، القیوم، قائم یعنی تھامنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ کوئی نیند آتی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کے نزدیک یعنی اس کے سامنے کھڑے ہو کر سوائے اس کے حکم سے، اس کے اذن سے، یعلم ما بین ایدیہم، وہ تو جانتا ہے، وہ تو علم رکھتا ہے جو ان کے سامنے ہے، یعنی جو بھی کائنات کے سامنے اور جو اس کے پیچھے ہے، یعنی آگے پیچھے سب کچھ جانتا ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور نہیں احاطہ کر سکتے اس کے علم میں سے کوئی بھی سوائے یہ کہ وہ جتنا چاہے، جتنا علم وہ دینا چاہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین میں پھیلی ہوئی ہے، ولا یعودہ حفظہما، آسمانوں اور زمین یعنی ان دونوں کی حفاظت سے اس کو کوئی تھکان یا کوئی ٹائرڈنس محسوس نہیں ہوتی، وہو العلی العظیم، اور وہ بہت اعلیٰ اور بہت بلند و بالا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم ایک چھوٹا سا اس کا میریکل دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم دعا کر کے اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں ہم نے اس آیت الکرسی کو 9 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ پہلا حصہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، دوسرا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تیسرا لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، من ذا الذی، یہ چوتھا ہے، یعلم پانچواں ہے وہاں سے، ولا یحیطون سے چھٹا حصہ ہے، ساتواں حصہ ہے وسیع کرسیہ السماواتی سے، اور آٹھواں ہے ولا یعودہ حفظہما، نواں حصہ ہے وہو العلی العظیم۔ اب ہم ان 9 حصوں کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے پارٹ میں ڈیوائڈ کیا ہے، اور اب آپ غور کیجئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو آیت نازل فرمائی ہے اس کے اندر ایک چھوٹا سا میراکل یہ ہے کہ پہلا حصہ جو ہے اس کی جوڑی، ٹھیک ہے، ہم مینشن کرتے ہیں، اس کی جوڑی 90 حصے کے ساتھ ہے، دوسرے کی 8ویں کے ساتھ ہے، تیسرے کی 7ویں کے ساتھ ہے، چوتھے کی 6ٹے کے ساتھ ہے، اور 5واں سنگل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم ایک مرتبہ آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں کہ کس طریقے سے کیا ہے۔ پہلے کی جو جوڑی بنی ہے وہ 90 کے ساتھ، دوسرے کی 8ویں یعنی پہلے کی بالکل لاسٹ کے ساتھ، دوسرے کی سیکنڈ لاسٹ کے ساتھ، تیسرے کی تھرڈ لاسٹ کے ساتھ، چوتھے کی فورتھ لاسٹ کے ساتھ، اور 5واں جو ہے بیچ میں اکیلا ہے۔ اب دیکھیں ہم اس کو آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ان کے درمیان تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے کا تعلق 90 سے، تو پہلی جو آیت ہے، پہلا جو حصہ ہے آیت کا وہ کیا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وہو العلی العظیم۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ پہلے حصے میں آیت الکرسی کے اور بالکل آخری حصہ جو 90واں حصہ ہے اس کے اندر، دونوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اسم اعظم، یا ہم کہہ سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء اور صفات مینشن کیے ہیں کہ الحی، اللہ رب العزت کا ذاتی نام اللہ ہے، یعنی اس کا پرسنل نام ہے، پھر اس کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس ہیں یعنی صفات ہیں، اس میں کتنی ہیں، 4 صفات بیان کی گئی، پہلے میں 2 اور 90 میں 2، کون سی، الحی، زندہ، القیوم، تھامنے والا، علی، بلند و بالا، العظیم، عظمت والا۔ تو پہلے حصے میں
اور آخری حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ناموں کو مینشن کیا ہے، اپنی صفات کو مینشن کیا ہے، اپنے ایٹریبیوٹس کو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذاتی نام کو مینشن کیا ہے۔ پھر دوسرے کی جوڑی کس سے ہے؟ 8ویں سے، دوسرے حصے کی سیکنڈ لاسٹ یعنی 8ویں سے ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ ہی اس کو اونگ آتی ہے، نو سلمبر اینڈ نو سلیپ، نہ ہی اس کو نیند آتی ہے، نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اور نہ ہی ان دونوں کی حفاظت اس کو تھکاتی ہے۔ تو دیکھیں ہمیں اونگ اور نیند کب آتی ہے؟ جب بندہ کسی کام کو کر کر کے تھک جاتا ہے، تب اس کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ سو جائے، آرام کرے یا نیند لے لے۔ جب اللہ رب العزت کو تھکان ہی نہیں ہوتی، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ اس کو تھکان ہوتی ہے، نہ ان دونوں کی حفاظت سے، آسمان اور زمین دونوں کی حفاظت سے کوئی تھکان ہی نہیں ہوتی، تو جب تھکان ہی نہیں ہوتی تو اسے اونگ اور نیند کہاں سے آئے گی؟ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر مینشن کیا کہ تمہارا رب جب تھکتا ہی نہیں ہے تو نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ جیسے کہ انسانوں کو یا کسی بھی جانور کو بھی دیکھ لیں، کوئی مویشی کو دیکھ لیں، کسی حیوان کو دیکھ لیں، وہ ہر انسان یا ہر جانور کیا ہوتا ہے؟ تھکتا ہے، وہ کام کر کے، چاہے وہ بیٹھا ہی کیوں نہ ہو، وہ تھک رہا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ سو جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا رب تھکتا ہی نہیں تو اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر 30ویں کا تھرڈ والے پارٹ کا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کا جو جوڑی دار ہے وہ کون ہے؟ تھرڈ لاسٹ، وسع کرسیہ السماوات والارض، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، یعنی اسی کی ملکیت ہے، وہی اس کا کیا ہے؟ اونر ہے، مالک ہے، مالک کل ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، تو اس کا جو اقتدار ہے، اس کا جو علم ہے، اس کا جو پار ہے، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب اس کا ہے تو اقتدار بھی کس کا ہوگا؟ اسی کا ہوگا، اتھارٹی بھی اس کی ہوگی، کنگشپ بھی اس کی ہوگی، بادشاہت بھی اس کی ہوگی، کرسی بھی اس کی چلے گی۔ ہم کہتے ہیں نا اسی کی کرسی چلتی، اسی کا سکہ چلتا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب میرا ہی سب کچھ ہے تو کرسی بھی کس کی ہوگی؟ میری ہوگی۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ تمہارے رب کی کرسی آسمان اور زمین میں ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی تمہارے رب ہی کی ہیں، چاہے وہ آسمان ہو چاہے زمین ہو، اور جو آسمان اور زمین کے اندر ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ پھر یہاں پر چوتھی جو جوڑی ہے وہ کیا ہے؟ فورتھ جوڑی جو ہے، فورتھ پارٹ ہے اس کا جو وہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے گا سوائے اس کے اذن سے؟ تو اس کی جوڑی دار کیا ہے؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کہ اللہ رب العزت کے علم کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا سوائے جو جتنا وہ علم دے دے۔ تو جب ہم علم ہی نہیں رکھتے تو کیسے سفارش کریں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ علم جتنا میں دوں گا اتنا ہی تم علم جانو گے، اور جتنا علم جانو گے اسی حساب سے سفارش ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بندے میرے علم کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے، they can never encompass my knowledge۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی علم کا کوئی علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو سفارش کرنے کے لیے تو علم کی ضرورت ہوتی ہے نا، جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب علم ہی نہیں ہے تو سفارش کیسے کریں گے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جس کو میں علم دے دوں بِإِذْنِ اللہ بما شاء، جتنا میں دے دوں تو اس کو علم آ جائے گا، تو علم آئے گا تو وہی جس کو اجازت ہوگی وہ سفارش کر سکے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ چوتھا پارٹ ہے، چوتھی جوڑی ہے۔ پھر یہاں پر جو بیچ میں ہے اس کا مین اسنس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں تم یہ سب نہیں کر سکتے؟ بیکاز یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تمہارا رب آگے پیچھے سب کچھ تمہارا جانتا ہے، یعنی تم کیا کر چکے ہو اور کیا کرنے والے ہو تمہارا رب سب کچھ جانتا ہے۔ تم اللہ رب العزت کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اسی لیے تمہارے لیے سفارش کرنا کیا ہے؟ ناممکن ہے، سوائے یہ کہ میں ہی تم کو اجازت دے دوں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے the main punch line is what؟ کہ اللہ رب العزت ہمارا آگے پیچھے سب کچھ جانتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اپنی وحدانیت کو سورہ جو آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں بیان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسا وحدہ لا شریک ہے، کیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک واحد ہستی ہے کہ وہ احد ہے اور باقی سب کے لیے وہ صمد ہے، وہ خود اکیلا ہے
اور باقی سب اس کے ذریعے سے، اس کے سہارے سے۔ جیسے سمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک چٹان، ایک دیوار، وہ ایسی مضبوط چٹان جیسی ہوتی ہے۔ سمت کا مطلب ہوتا ہے چٹان، جس پہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اس کے پیچھے چھپ کے اپنی حفاظت کرتے تھے جنگوں کے دوران، ہے نا؟ تو اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہا ہے کہ الحی القیوم ہے تمہاری رب کی ذات، وہ سارا کچھ علم رکھتا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی اللہ ہے جس کا سارا علم ہے، کہ وہ علم کامل رکھتا ہے اور باقی سب علم ناقص رکھتے ہیں، یعنی کمپلیٹ علم کا جو سورس ہے، منبع ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہی عبادت کے لائق ہوں، توحید بتائی جا رہی ہے۔ دیکھیں، غور کریں کہ صرف اللہ ہی معبود برحق ہے، اللہ ہی زندہ و قائم ہے، باقی سب مرنے والے ہیں، سب کو وفات ہونی ہے۔ یہ جو دنیا کی ہر چیز ہے، کلو من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اللہ کیا؟ اللہ رب العزت کی ذات کے۔ پھر وہی سب کو تھامنے والا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مطلب وہ پروٹیکشن یا اتھارٹی وہاں سے ہمارے اوپر سے ہٹا دے، تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا میں ہی تم کو تھامنے والا ہوں۔ تو کس طریقے سے اللہ اپنی وحدانیت بتا رہے کہ تمہارا رب معبود برحق ہے، تمہارا رب زندہ رہنے والا ہے، تو اسی کے اوپر ڈپینڈ رہو۔ تمہارا رب ہی تم کو تھامنے والا ہے، تو کسی اور کے آگے محتاج مت بنو۔ اللہ رب العزت ہی ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، تو جب چاہے اس سے مانگو، تمہارا رب سوتا نہیں ہے، کبھی بھی تم اس کو پکار سکتے ہو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جس کی ملکیت ہے آسمانوں اور زمین میں، تو اللہ ہی سے مانگو، جو کچھ تم کو آسمان سے مانگنا ہے یا زمین سے مانگنا ہے، کسی کے آگے کسی کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں۔ منزل لذی یشفع عندہ، تو اللہ رب العزت تو ہمارا اگلا پچھلا سب کچھ جانتا ہے، سارا علم رکھتا ہے۔ تو اگر کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی آزمائش ہے، تو اللہ اسے لا علم نہیں ہے، اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ نے جب تم کو کوئی چیز دی ہے، تو اوور کم کرنا بھی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، وہی تم کو کیا کرے گا؟ اس سچویشن سے باہر نکالے گا۔ اور اللہ رب العزت ہی کے پاس کیا ہے؟ تمام چیزوں کی کرسی ہے، تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب بادشاہ کے گھر کا دروازہ تم کھٹکھٹا سکتے ہو، تو وائی یو نیڈ سم ون ایلس؟ یعنی کہ جب ہم ڈائریکٹ کسی کو اپروچ کر سکتے ہیں، بڑے بادشاہ کو، تو ہم کیوں وزیروں اور چھوٹی چھوٹی لوگوں کے پاس جائیں؟ ہم تو ڈائریکٹ ہی کیا کریں گے؟ مین اتھارٹی، سپریم اتھارٹی سے ہی بات کریں گے ڈائریکٹ۔ ولا یعود حفظہما، اور اللہ رب العزت کو نہ ہماری باتیں سنتے، نہ ہماری دعائیں سنتے، نہ ہماری پکار سنتے ہوئے تھکان ہوتی ہے۔ تو اللہ کو جب تھکان ہی نہیں ہوتی، تو جب چاہے اللہ رب العزت سے بات کرو، اس کا ذکر کرو، اس کو پکارو، اس سے مانگو۔ اللہ رب العزت بہت بلند ہے، بڑا عظمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی توحید میں پختگی عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ظاہر اور باطن تمام قسم کے شرک سے، چاہے وہ اپیرنٹ ہو یا ہڈن ہو، اللہ سبحانہ و تعالی ہر قسم کے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی وحدانیت کی پہچان کروائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔